ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا سیگمنٹ ہے ٹریبیوٹ ٹو دا لیجنڈس، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم اپنے ان لیجنڈس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف شعبہ جات سے ہوتا ہے، وہ لیجنڈس جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ بھی جو اب ہمارے درمیان نہیں موجود مگر ان کا کام ہمارے درمیان موجود ہے۔ سو آج کا پروگرام، آج کا سیگمنٹ عمر شریف صاحب کے نام۔ جہاں جہاں انہوں نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری ہیں، اچھی اور خوبصورت یادیں چھوڑی ہیں، وہاں وہاں سے ان کے مداح محبت بھرا پیغام بھیج رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بہت ہی دل بڑا ہوا جب پڑوسی ملک سے ان کے چاہنے والوں نے، فنکاروں نے ان کے لیے نیک تمنائیں بھیجیں، دعائیں بھیجیں، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ جو لوگ محبت بانٹتے ہیں، دوریوں کو دلوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جینوئنلی بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے سیٹ پہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے عمر بھائی کے ساتھ بہت کام کیا۔ آج عمر بھائی کی زندگی کے وہ گوشے ہمیں جاننے کا موقع ملے گا جو شاید دنیا نہیں جانتی ہے۔ جی ہنی، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ قسمت نے مجھے موقع دیا، میں نے عمر صاحب کے ساتھ ایک پلے کیا۔ اچھا، تو اس سے پہلے ابو کے بارے میں ان کے بڑے مزیدار الفاظ ہوتے تھے، کہتے یار واحد البیلا صاحب ہیں جن سے میں گھبراتا ہوں بہت زیادہ، کیونکہ میں بات بناتا ہوں، وہ میری بات ہی پکڑتے ہیں، اس کو اس طرح بچوڑ کے تو مجھے پکڑاتے ہیں۔ واہ، اچھا آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اس علالت سے 15-20 دن، ایک مہینے پہلے میں نے ان کا انٹرویو دیکھا۔ انہوں نے اتنا دل کھول کے منور ظریف صاحب کی تعریف کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مزے کی بات آپ دیکھیے کہ ان کا بیشتر مزاح عمر بھائی کا وہ اردو میں ہے، منور صاحب کا بھی اردو میں ہے، مگر پنجابی میں بھی بہت مزاح ہے ان کا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر بس آرٹ، فن اور کلا تھی۔ معین صاحب کا بہت ذکر کیا انہوں نے، بہت خوبصورت۔ ندا یاسر لے رہی تھی وہ انٹرویو، پلیز آپ مکمل کیجیے۔ میں ایک پلے کر رہا تھا ان کے ساتھ، شاید جی 2 گھنٹے رہ کے ڈرامہ ان کے شروع ہونا تھا، کوئی ریہرسل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیا وہ اسکیچ، یعنی کہ 1 منٹ میں سارا اسکیچ بنا دیتے تھے۔ تو کیا کرے گا؟ میں کہا بھائی جان آپ بتائیں، تو میرا سالہ ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ وہ، اس کو کچھ بنا۔ 2 انٹری ہیں میں نے، میں کہا جی ایک میں اپنا سلطان علی صاحب کا گیٹ اپ کر کے آ جاؤں گا، ایک میں گبر سنگھ بن جاؤں گا۔ کہتے ہاں سچویشن یہ ٹھیک۔ تو میرا ڈائلاگ تھا کہ دور کوس گاؤں میں جب رات کو بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے، تو آگے عمر صاحب کی پنچ تھی کہ گبر بچے کے لیے دودھ لیا۔ کوئی ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ 16 دن وہ میری 2-4 ایسی باتیں ہوتی تھی کہ وہ سیٹ پہ ہنستے تھے، کھل کے داد دینے والے آدمی ہیں، اوئے ہوئے، فراخ دل ہیں، کہ میرا اتنا کانفیڈنس انہوں نے بڑھایا سیٹ پہ بھی۔ باہر آ کے مجھے کہتے بات سن، تو میں 16 دن ہنسایا، میں تو چھوڑوں گا نہیں۔ واہ یعنی ان کے داد دینے کا، اپنے جونیئرز کو بیک اپ کرنے کا کیا قدر خوبصورت طریقہ۔ اور آپ یہ دیکھیے، اسی میں جو ندا کے جس انٹرویو کی بات کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ میری جو زبان کی یہ جو فلو ہے، میں روزانہ اپنی والدہ کے قدموں کا جا کر بوسہ لیا کرتا ہوں۔ اور میں ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ مجھے لگا کہ پاکستان نے، پاکستانی حکومت نے بھی فوری ایکشن لیا جیسا ایکشن لینا چاہیے تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی احسان کیا، یہ فرض ہے قوم کا، گورنمنٹ کا، کہ جس شخص نے کروڑہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کی، اتنا تو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا کہ اس کے علاج معالجے کی سہولت جو ہے وہ یہ قوم خود اٹھائے اور بتائے کہ آپ نے اتنا ہم سے محبت کی ہے، تو دیکھیے ہم بھی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں جواد عمر صاحب، انہوں نے خوشخبری یہ دی ہے کہ دستاویزات جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، بس ویزا لگنے کی دیر ہے۔ اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ بھی جاری ہو گئے ہیں، تقریباً 4 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں سندھ گورنمنٹ نے وہ جاری کیے ہیں عمر بھائی کے، سندھ گورنمنٹ کے لیے۔ اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی دستاویزات مکمل ہوں گے، ویزا لگے گا، 48 گھنٹے کے اندر ایئر ایمبولینس کراچی پہنچ جائے گی۔ انہوں نے جہاز بہنے پائلٹ جگتا کرنے لگ پہ۔ جی ان کو لانے والے زبیر صاحب تھے، زبیر جبی صاحب، لاہور نا؟ ہاں جی، وسیم عباس صاحب، نعیم صاحب، یہ 3 بندے تھے جو ان کا گروپ تھا اس زمانے میں۔ سغال بھائی آپ نے بھی تو بہت کام کیا ان کے ساتھ۔ عمر شریف صاحب بہت شرارتی بندے ہیں جی، وہ بیک سٹیج پہ ایک رونق لگی ہوتی تھی ان کی۔ تو محمود خان صاحب جو فوت ہو گئے، وہ ویسپے پہ شو کرنے آیا کرتے تھے، ویسپا تھا ان کے پاس، وہ ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کیا، آپ انٹری کرنے کے لیے یا تیار ہونے چلے گئے۔ اتنی دیر میں عمر صاحب نے دیکھا کہ یہ ویسپا کھڑا، کہتے یہ کس کا ہے؟ کہتے محمود خان صاحب کا۔ 4 بندوں کو بلایا تو ویسپا اٹھا کے چھت پہ بھیج دی۔
محمود خان صاحب انٹری کے بعد ڈھونڈ رہے ویسپا کدھر ہے, ہاں تو ان کے ساتھ مل کے خود ڈھونڈ رہے کون کدھر گیا, کون لے گیا, نہیں محمود خان یہ زیادتی میں چھوڑوں گا نہیں. اخیر خود ہی کہنے لگے چھت پہ دیکھو, چھت پہ نہ ہو. طاہر بھائی 97 میرے خیال 96-7 کی بات ہے. جو تو نہاتے چاند پوری صاحب ہی, وہ بھی میرے کلر کے اور میں بھی ان کے کلر کا, ہم دونوں. تو پی سی ہوٹل میں عمر شریف صاحب اور ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی شاید. ہم گئے, میں اور چاند پوری صاحب عمر شریف صاحب کو ملنے کے لیے. ڈرامہ جب ہم کرتے تھے تو عمر صاحب کہتے تھے بھئی آ جایا کرو یار, ادھر گپ شپ لگایا کریں گے, کوئی ادھر کھانا پینا. وہ ہم اس وقت ہے بھی خستہ حالت, جب ادھر جانا کرنا, اچھا کھانا بھی کھانے کو ملنا, اور بڑے خرچ کرنے والے تھے, یہ لے آؤ وہ لے آؤ. وہ ایک مرتبہ ہم گئے, میں اور چاند پوری صاحب اور بھابھی جو ہیں وہ ساتھ تھی, تو وہ ہمیں لگا کہ ہم نے نا ڈسٹرب کیا انہیں. پھر ہم نے کچھ 6-7 دن بعد جو ہے نا, میں نے کہا چلو چلیں چاند پوری صاحب کو کہ عمر صاحب کو ملنے چلیں. ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਕੋ ਲੱਭ ਜਵੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ. چاند پوری صاحب اور میں ہم دوبارہ پھر گئے, اور پھر قدرت ایسی تھی کہ بھابھی پھر ادھر ہی تھی. تو عمر صاحب نے ہمیں دیکھا اور کہتے بیٹھو, کیا حال ہے, بالکل کوئی فیل نہیں کروایا. 15 منٹ بعد کہتے یار تم ایسا کرو, تم بیٹھو, میں اور تمہاری بھابھی ذرا گلبرگ تک جا رہے ہیں, ہم آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں, اور تم کھانے کا آرڈر شارڈر بھی دو اور کھانا شانا بھی منگا لو جو کھانا ہے. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ. کھانا شانا ہم جو ہے کھا رہے تھے, یہ نیچے گئے ہیں, انہوں نے جا کے ریسیپشن پہ کہا کہ وہ ہم نے چیک آؤٹ کر دیا کمرہ. انہوں نے کہا اوپر میرا مینیجر بیٹھا ہے, اس سے پیسے لے. تو وہ پری پلان تھا, وہ مینیجر اوپر آ گیا, انہوں نے کہا جی بس اپنا سامان اٹھائیں اور پیسے جو ہے نا وہ پیمنٹ کر دیں. سمجھ آئے نا, چاند پوری صاحب کو آ گئی تھی, کیونکہ چاند پوری صاحب پہلے بھی ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے تھے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی. انہوں نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا یہ دیکھو نہ آیا چاند پوری صاحب, انہوں نے 28-29 ہزار روپے ہم سے مانگ لیا اس زمانے میں. ہاں جی, وہ تو جان نہیں سی چھٹنی, تار صاحب نے اپنا کارڈ دکھایا, کہتے جی سٹاف. ہم 2 دن اس کمرے میں رہے ہیں, کھایا پیا بھی ہے, کوئی 5-10 ہزار کا کھایا ہوگا, 30 ہزار کا خون سوکھ گیا ہمارا. تیسرے دن آ کے پھر انہوں نے پیمنٹ دی ہے, ٹھیک ہے, ہم وہاں سے گئے ہیں. 10 سال بعد عمر شریف صاحب کے ساتھ دبئی میں میری ملاقات ہوئی. ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ. بینا آپ بتا رہی تھی آپ نے بھی کام کیا. بہت پیار سے بڑی شفقت سے اپنے یعنی جونیئر جو ہوتے تھے ایکٹر, ان کو سمجھاتے تھے کریکٹر جو بھی تھا. میں ان کی ایک ڈرامے میں ان کی والدہ کا رول کر رہی تھی, تو پہلے تو ہنسے نا کہ یار یہ چھوٹی سی لڑکی آپ اس کو میری امی بنا. اچھا آپ کی ساری بات پہ ہم یقین کر سکتے ہیں, لیکن چھوٹی والی ذرا مایوب سی بات ہے. اچھا میری بھی جتنی ملاقاتیں رہیں عمر بھائی سے بہت ہی شاندار رہیں, اور میں نے ان کو بڑا وزادار اور بہت ہی شاندار آدمی پایا. میں نے محسوس کیا کہ وہ باوجود اس کے کہ میں ان سے بہت جونیئر تھا, کام میں بھی عمر میں بھی, مگر وہ بہت پیار سے اور بہت احترام سے ملتے تھے. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بنیادی طور پر وہ علم اور ادب سے محبت کرتے ہیں, قلم سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ کتابوں کا بھی مجھ سے تذکرہ کیا. پھر جب میں رات گئے کیا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے, تو اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو 2 مرتبہ وہ تشریف لائے. اور یہ اس وقت بھی ان کا عروج ہے, مگر اس زمانے میں تو ان سے وقت لینا ایک مشکل کام تھا. بالکل. مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہم نے عمر بھائی سے وقت لیا تو ایک تو لازم بات ہے کہ ان کا اس وقت ایک بہت بھاری معاوضہ وہ وصول کرتے تھے, تو ہم سے انہوں نے کوئی معاوضے کی بات نہیں کی, اور وہ کسی شو میں مصروف تھے. آپ اندازہ کریں, اگین یہ نہیں کہ میں اس شو کا حصہ تھا, کیونکہ وہ لٹریچر اور آرٹ اور میوزک اس کے اوپر وہ شو تھا, شاعری کے اوپر تھا. تو انہوں نے اپنی چیزیں کہا کہ میں گاؤں گا, اپنی چیزیں میں پڑھوں گا, اپنی جو شاعری تھی ان کی, اپنی جو لکھی ہوئی کمپوز کی ہوئی. اور وہ دبئی سے رات گئے کرنے کے لیے آئے تھے. دبئی سے اپنے خرچے پہ آئے, رات گئے, انہوں نے کیا کر کے, اور پھر وہ واپس چلے گئے. لٹریچر سے اور علم سے اتنی محبت تھی. پھر مجھے یاد ہے وہ جیو سے ایک شو کیا کرتے تھے, تو میں بھی 2 مرتبہ مجھے اتفاق ہوا شاید ان کے شو میں جانے کا. تو انہوں نے خاص حاضرین کو ڈائریکٹ کیا کہ بھئی شاہ صاحب جب غزل پڑھیں گے تو آپ نے تالی نہیں بجانی ہے, بلکہ عمر بھائی نے کہا کہ نہیں تالی نہیں بجائیں گے, آپ واہ واہ کریں گے. تو وہ کسی نے تالی بجاتی تو خفا ہوئے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیے مشاعرے کی اپنی تہذیب ہے اور اپنا اس کا ادب احترام ہے. حالانکہ کامیڈی کا شو تھا وہ, چونکہ وہ کیا کرتے تھے, مگر انہوں نے اس پورے پورشن کو ایسے بنایا جیسے مشاعرے کی تہذیب ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کی زبان ہے خاص طور پہ, یہاں تو بھائی تم لوگوں کو یہ فائدہ ہے, اپنے خاص سٹائل میں انہوں نے کہا
کہ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ تو ذرا بہ جا، کہنے لگے اس میں بھی کامیڈی ہے۔ بہرحال زبردست کی ٹیم کی طرف سے بھی عمر بھائی کے لیے، عمر شریف صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے لے کر جائے، وہ صحت کے ساتھ واپس آئیں اور ایسے ہی اپنے مداحوں کو، پاکستانیوں کو، پورے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ہنساتے رہیں۔